ذہن میں ذوق آئے، مزاج آئے، رجحان آئے، عوام چاہیں بس جیسے طبیعت اور سیاست کا ہے بس دھڑا دھڑ لگا دیا کفر کا فتویٰ، یا کوئی احتیاط، کوئی ضابطہ، کوئی اصول بھی ہے؟ وہ قول آپ کو بیان کرتا ہوں ائمہ کے کہ کسی کی تکفیر کی نوبت کے لیے، باقی تدلیل الگ چیز ہے، کسی کو دال کہیں، کسی کو فاسق کہہ لیں، کسی کو خاطی کہہ لیں، کسی کے قول کو مکروہ کہہ لیں، غلط کہیں، ناپسند، جو چاہیں کہیں، مگر جب کافر کہا، ایک مسلمان کافر ہو گیا اور سب رسول کی مناسبت سے، تو سیدھا خارج از دین ہو گیا، کافر، مرتد، واجب القتل۔ لہذا ایسی تکفیر اس کے باب میں جو بندے کو اسلام سے، دین سے خارج کر دے، اس کو کفر اکبر کہتے ہیں۔ ایک عملی چیزیں ہوتی ہیں جن کو کفر کہا گیا، وہ کفر اصغر بھی ہے، یہ کفر اکبر ہوتا ہے جو اس کو ملت اسلامیہ سے خارج کر دیتا ہے۔ اس کے لیے آئیے دیکھیے کہ کیا اصول اور کیا قواعد ہیں۔ امام ابن حزم الاندلسی، اب میں نے جو قول دے رہا ہوں آپ کو، وہ زیادہ تر ان ائمہ کے جو زمانے ہیں اس زمانے کی ترجیح کے ساتھ، اس کی ترتیب زمانی کے ساتھ میں دے رہا ہوں اقوال۔ امام ابن حزم الاندلسی نے بیان کیا اپنی کتاب الفصل فی الملل والاہواء والنحل، اس کے صفحہ 138 جلد 3 پہ وہ بیان کرتے ہیں، میں اب اس کو، وہ کہتے ہیں کہ اب تکفیر کی میں بحث پر اصولی بحث سمجھا رہا ہوں، اصولی کہ تکفیر کے قواعد کیا ہیں، اور اس سے آپ کے کئی عقدے کھلیں گے، پوری زندگی کا ایک علمی طرز عمل واضح ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ حق بات یہ ہے، حق کو هو ان كل من ثبت له عقد الاسلام، یعنی جس شخص کا مسلمان ہونا پہلے ثابت ہے، فإنه لا يزول عنه إلا بنص أو إجماع وإما بالدعوى والافتراء فلا۔ پہلا قاعدہ بیان کیا کہ جو مسلمان ہے تو اس کے اسلام کو زائل کرنے کے لیے اس پر نص شرعی چاہیے یا اجماع قطعی چاہیے۔ کیونکہ اسلام اس کا ثابت تھا، اب آپ اس پہ جب تکفیر کر رہے ہیں، کافر کہہ رہے ہیں، تو گویا اسلام زائل کر رہے ہیں اس سے۔ تو ثابت شدہ چیز اسلام کو زائل کرنے کے لیے اس سے اسی درجے کی دلیل چاہیے، اور وہ نص قطعی یا اجماع قطعی، نص صریح یا اجماع قطعی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اسلام کسی سے زائل کرنے اور کسی کو کافر قرار دینے کو کا عمل صرف دعویٰ یا افتراء سے اسلام زائل نہیں ہو سکتا۔ ایک بندہ یا 10 بندے اگر دعویٰ کر دیں کہ یہ کافر ہو گیا ہے تو اس سے اس کا اسلام زائل نہیں ہوتا، یہ اس پر افتراء کر دیں، اس کے قول کا غلط معنی پہنا کر الزام لگا دیں تو اس الزام سے اس کا کافر ہونا ثابت نہیں ہوتا، اسلام زائل نہیں ہوتا۔ اب امام قاضی ابو بکر الباقلانی، قاضی ابو بکر الباقلانی یہ امام عقیدہ ہیں، اب ان کا قول لے۔ امام سبکی اپنے الفتاوی میں لکھتے ہیں، جلد 2 صفحہ 578، یہی چیز وہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص محض کسی قول یا رائے کی بنا پر کافر نہیں ہو جاتا۔ پہلا قول تو میں نے امام ابن حزم کا دیا جو جلد 3 صفحہ 138 کا الفصل فی الملل والاہواء والنحل ہے، وہ الفصل کا تھا۔ اب قاضی ابو بکر الباقلانی کا قول دے رہا ہوں جس کو امام سبکی نے الفتاوی میں لیا، وہ یہ کہ کوئی شخص کسی قول یا رائے سے کافر نہیں ہو جاتا جب تک تمام مسلمان اہل علم کا اس بات پر تمام کا اجماع نہ ہو جائے کہ یہ قول اور رائے یا یہ جو بات کہی ہے اس سے کسی کا کافر ہو جانا یقینی ہے۔ کافر ہی کہہ سکتا ہے جب اس بات پر اجماع ہو جائے سب کا اور اختلاف نہ رہے کہ جو یہ قول کہے گا وہ کافر ہو جائے گا، اس کے کفر میں کوئی شک اور اختلاف نہ رہے، تو تب جا کے اس کے بارے میں تکفیر کا قول ہوگا۔ اسی طرح امام ابن عبد البر نے اپنی کتاب التمہید لما فی الموطا من المعانی والاسانید، امام ابن عبد البر کی کتاب ہے التمہید، اس کی جلد 17 صفحہ 21 اور 22 پر لکھا ہے، فالواجب فی النظر
اللہ یکفر الا من اتفق الجمیع علی تکفیرہ وقام علی تکفیرہ دلیل لا مدفع له من کتاب و سنہ. فرماتے ہیں کہ یہ واجب ہے، اس بات کا یہ لازم اور امر واجب ہے کہ کسی شخص کو کافر قرار نہیں دیا جائے گا اس وقت تک جب تک کہ اتفق الجمیع علی تکفیرہ. اب جمیع سے مراد عام سیاسی مذہبی جماعتیں نہیں ہیں، الف بے جیم بھی نہ پڑے ہوئے لیڈر نہیں ہیں، مولوی تنظیمیں جماعتیں یا سٹیجوں پر نکل کے جلوس نکالنے والے نہیں ہیں، پھر تو کباڑہ ہی ہو گیا دین کا بھی فقہ کا. یہ کل علماء اس دور کے مفتیان، امت کے کل اس دور کے صاحبان افتاء جو محقق، سنجیدہ، مصنف، معتبر فقہ علماء ہیں سارے جب تک وہ سارے اس بات پر متفق نہ ہو جائیں، ان جمیع سارے کے ساروں کا اجماع نہ ہو جائے کہ اس کی تکفیر واجب ہو گئی، یہ کافر ہو گیا، تب تکفیر ہوگی. یا اس کی تکفیر پر کتاب اور سنت کی ایسی صریح دلیل قائم ہو جائے کہ جس کو رد ہی نہ کیا جا سکے، رد کا کوئی احتمال نہ ہو، کوئی احتمال رد کا نہ ہو، تب اس کی تکفیر ہوگی. ورنہ تکفیر نہیں. پھر آپ نیچے جو چاہیں تدلیل کی طرف جائیں، چیک کریں بنتی ہے یا نہیں بنتی، تفسیق کی طرف جائیں بنتی ہے یا نہیں بنتی، جیسے چاہیں خطا کی طرف جائیں، پھر باقی درجے ہوں گے. اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی میں جس ترتیب سے چلوں بس اس وقت اس بات کو سمجھیں. جب ٹائم آئے گا میں اس موضوع کی طرف آؤں گا. میں اپنے مقدمات کو ترتیب کے ساتھ لے کے چل رہا ہوں. آپ جو مابعد بحثیں ہونی ہیں اس کو اس وقت اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو میرا وقت بھی ضائع ہوگا، آپ کا بھی، آپ کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا. ہر چیز آ جائے گی اپنے ٹائم پر. جب مقدمات سارے سمجھ میں ہو جائیں گے پھر اصل مسئلہ ہر چیز کھول کے رکھیں گے سامنے. اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حاصل کلام یہ ہے. آپ کتاب الاقتصاد فی الاعتقاد صفحہ 223-224 فرماتے ہیں حاصل کلام یہ ہے کہ ممکنہ حد تک تکفیر سے احتراز کیا جائے. کسی کو کافر قرار دینے سے اس کے قول پر ہر ممکن حد تک اجتناب کریں. چونکہ فرماتے ہیں میدان جنگ میں 1000 کافر کو اگر زندہ چھوڑ دیا جائے، 1000 کفار کو میدان جنگ میں، جو حربی ہیں، 1000 کفار، ان کو زندہ چھوڑ دینا اگر یہ خطا ہے تو کہتے ہیں یہ خطا اس خطا سے بہتر ہے جو کسی ایک مسلمان کے خون ناحق بہا دینے سے واقع ہوگی. ایک مسلمان جو واجب القتل نہیں بنتا تھا شرعن اور اس کا خون بہانا ناحق تھا، تو اس کا اگر خون بہا دیا یا قتل کر دیا جس میں احتمال تھا، وجوب نہیں بنتا تھا، تو اس کی جو خطا ہے اس خطا سے بہتر وہ خطا ہے کہ 1000 حربی کافر میدان جنگ میں جو واجب القتل تھے ان کو چھوڑ دیا جائے. ان کے خون بہانے سے بہتر ہے کہ ایک مسلمان کا خطا خون نہ بہایا جائے. اگر خطا بھی ہے اس کو چھوڑ دینے میں تب بھی یہ خطا اس خطا سے ہلکی ہے. اس حد تک یہ امام غزالی گئے. پھر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور کتاب ہے فیصل التفرقہ بین الاسلام والزندقہ، اس کی صفحہ 128 میں اس میں آپ فرماتے ہیں کہ میری وصیت یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو اہل قبلہ سے متعلق اپنی زبان بند رکھیں. یعنی جس شخص کے بارے میں آپ جانتے ہیں وہ مسلمان ہے، اب اہل قبلہ میں فاسق، فاجر، ظالم، بدکار، زانی، شرابی سب لوگ اہل قبلہ میں آتے ہیں. آپ کو پتہ ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا من قال بقلبه مثقال ذرة حبة من خردلة من داخل الجنہ. آخری جو کلمہ ہے من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ. تو یہ ایک درجہ ہے فاسق، فاجر. آپ نے کتب عقائد کی سب کتابیں ہماری پڑھی ہیں. آپ فقہ، آپ عقیدہ طحاویہ کو اٹھا لیں، عقیدہ نصفیہ کو اٹھا لیں، تفتازانی کو اٹھا لیں، شرح طحاویہ کو اٹھا لیں، ابن عبد العز کو اٹھا لیں، جتنی کتب فقہ کی آپ اٹھائیں
سب اسی ابواب سے بھری پڑی ہیں. خوارج اور معتزلہ کے ساتھ بحث یہی کی ہے اہل سنت نے، ایمان اور فسق کے مسئلے پر اور کفر کے مسئلے پر یہی بحث کی. انہوں نے کہا آخری درجے تک بھی اعمال کی وجہ سے کوئی جتنا بھی فاسق اور فاجر ہو، جس انتہا تک ہو، تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ پھر بھی مسلمان ہے. تو آپ فرماتے ہیں امام غزالی کہ وہ اہل قبلہ ہے، اس کے متعلق بہتر ہے میری وصیت کے زبان بند رکھیں جب تک وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے. بند رکھیں. میں پھر ایک یہاں میں بھی ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں یہاں امام غزالی کی طرح. اب یہ باتیں سن کے میں نے آپ کو پہلے بھی دہرایا، آپ ادھر مت ذہن لے جائیں کہ فلاں نے یہ کہا فلاں نے یہ کہا، گستاخی ہو پھر بھی زبان بند رکھیں. خلط مبس نہ کریں، ذہن کو مختلط نہ کریں. مقدمات کو ترتیب سے بڑے اطمینان سے سنتے چلے آئیں. ہر چیز اپنے وقت پر آئے گی، اور جب ساری بنیادیں رکھ دوں گا تو اٹھا کے وہ آپ کے ہاتھ میں دے دوں گا سامنے پوری چیز، پھر آپ کو کہوں گا فیصلہ کر لیں. اس لیے قبل از وقت نہ سوچیں، ہر اس وقت صرف وہ بات سنیں سوچیں جو سن رہے ہیں، تاکہ مسئلہ جو ہے وہ بڑا اچھی طرح سمجھ آئے. تو امام غزالی فرماتے ہیں جب تک وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اس کی زبان بند رکھیں، اس کی مخالفت نہ کریں. مخالفت نہ کریں سے مراد تکفیر نہ کریں. کیوں؟ اب امام غزالی فرماتے ہیں کیونکہ تکفیر میں خطرہ ہے، ممکن ہے وہ کافر نہ بنتا ہو شریعت میں، اور آپ نے اسے کافر کہہ دیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جو کسی مسلمان کو کافر کہے تو اس کی تکفیر پلٹ کے اس کی طرف آ جاتی ہے، دو میں سے ایک کافر ہو جائے گا. اپنی تکفیر کریں گے تو تکفیر میں خطرہ ہے کہ پتہ نہیں وہ واقعتاً مستحق ہے یا نہیں، مگر خاموش رہنے میں کوئی خطرہ نہیں. خاموش میں آپ سے بات پرس نہیں ہوگی، خطرہ تو کوئی نہیں. تو عام آدمی کو امام غزالی نے نصیحت فرمائی اور وصیت فرمائی کہ تکفیر سے اجتناب کرے. پھر علامہ ابن الوزیر الیمانی انہوں نے ایک بڑی مبسوط کتاب لکھی ہے، تو اس میں وہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اثار الحق علی الخلق فی رد خلافات، بے شک جن کے کفر کے بارے میں اختلاف ہو، ان فی الحکم بتکفیر المختلف فی کفرہم مفسدۃ بینہ، جس شخص کے کفر میں اختلاف ہو جائے کہ یہ کافر بنتا ہے یا نہیں بنتا، جس کی